بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب زدني علما نافعا وعقلا كاملا وفهما تاما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم علوم البلاغة مقدمة في الفصاحة والبلاغة آپ حضرات آج جو کتاب شروع کر رہے ہیں یہ کتاب ہے دروس البلاغہ. یہ کتاب ہے دروس البلاغہ اور یہ مہینہ شوال المکرم ہے ہجری 1447 عیسوی 2026 مہینہ اپریل کا ہے. آپ حضرات اس فن کی یہ پہلی کتاب شروع کر رہے ہیں جو علوم بلاغت میں ہے. اس سے پہلے فصاحت و بلاغت میں آپ نے کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھی ہے. درجہ ثالثہ ششماہی اول میں یہ کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں. مرکز اہل سنت یادگار اعلیٰ حضرت جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف میں. یقیناً یہ بڑی خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے آپ کے ہمارے سبھی کے لیے کہ مرکز اہل سنت میں رہ کر تعلیم و تعلم کے مشغلے میں ہیں. یوں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بڑی عظیم خدمات ہیں اور اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کا سہارا سبھی لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ذکر جمیل ہوتا ہی رہتا ہے سبھی جگہوں پر. تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت تحقیق فرماتے ہیں. لیکن آپ خوش نصیب ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تعلیم حاصل کریں اور درگاہ شریف میں جا کر فیوز و برکات سے بھی آپ مالا مال ہوتے رہیں جب بھی موقع ملے، فجر کے بعد یا نماز عصر وغیرہ کے بعد. بہرکیف تو آپ یہ کتاب جو شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے دروس البلاغہ. یہ کتاب علوم بلاغت میں ہے. اس کتاب کے مصنف ہیں
دیکھیے کتاب کے پہلے ہی پیج پر نام لکھا ہے. کون ہے؟ اس کتاب کے مصنف ہیں حفنی ناصف. کیا ہیں؟ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تو ہا کے نیچے زیر لگا تھا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ حفنی ناصف، اور ممکن ہے کہ وہ زیر دھوکے سے لگ گیا ہو. بہرحال تو یہ ایک علم ہے، ایک نام ہے ان کا. یہ حفنی ناصف، یہ اس کتاب کے مصنف ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ایک مصری عالم دین ہیں، بہت بڑے قابل لائق و فائق ہیں، علامہ ہیں. اور جیسا مجھے یاد آ رہا ہے یہ وہاں جج رہے ہیں اور جامع ازہر شریف میں علوم عربیہ پڑھاتے تھے خاص طور سے. تو جو انہوں نے اسباق پڑھائے انہی کو نوٹ کرتے رہے، لکھتے رہے. وہاں کے شیوخ کا آج بھی یہ طریقہ ہوتا ہے، جو پڑھاتے ہیں اسی کا نوٹ لکھواتے ہیں. تو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جو پڑھایا، الگ الگ حصہ، علم معانی کا، علم بیان کا، علم بدیع کا، اس کو نوٹ کرتے رہے یہ حضرات، اور اسی سب کو جمع کیا اور اس کتاب کو مرتب کر دیا. اس کتاب کا نام رکھ دیا دروس البلاغہ. تو یہ علامہ حفنی ناصف ہیں، تنے تنہا ان کی یہ کاوش اور اکیلے ان کی یہ کتاب نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں 4 نام لکھے ہیں، حفنی ناصف، پھر ہے محمد دیاب، سلطان محمد، مصطفیٰ تموح. کتنے نام ہو گئے؟ 4. لیکن جو ان میں لائق و فائق ہیں، آگے ہیں، پیشوا ہیں، یہ حفنی ناصف ہیں. اور یہ 3 حضرات ان کے ساتھی ہیں. ان سب نے مل کر اس کتاب کو مرتب کیا ہے. تو یہ مصری علماء کرام ہیں، مصری شیوخ ہیں. جامع ازہر شریف میں جو پڑھایا اس کو انہوں نے مرتب کیا، اور یقیناً بڑی اہم یہ کتاب سامنے آئی جب علامہ ابو الافضال محمد فضل حق رامپوری علیہ الرحمہ نے دیکھا اور لوگوں نے ان سے گزارش کی تو اس پر انہوں نے شرح لکھی. علامہ محمد فضل حق رامپوری نے، ایک فضل حق خیر آبادی تھے. جب فضل حق خیر آبادی کا انتقال ہوا اس سال یہ فضل حق رامپوری پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے اس کتاب کی یہ شرح لکھی. تو یہ کتاب علوم بلاغت میں ہے، دروس البلاغہ. کس میں ہے؟ علوم بلاغت میں ہے. بڑی اہم اور اچھی کتاب ہے. اس کے ذریعے آپ یہ سیکھیں گے، اگر محنت کریں اور عربی لکھنا پڑھنا سمجھنا سیکھ جائیں تو آپ کو یہ کتاب بتائے گی کہ کلام کو موقع و محل کے اعتبار سے پیش کرنا چاہیے اور کس طرح پیش کرنا ہے. کیا موقع ہے تو کلام کو کیسے پیش کرنا ہے، کیا موقع ہے تو کلام کو کس طرح پیش کرنا ہے، کہاں مبتدا کو حذف کرنا ہے، کہاں خبر کو حذف کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور یہ کتاب آپ کو بتائے گی، جیسا کہ علم بیان میں ذکر کیا جاتا ہے، ایک معنی کو کئی طریقے سے آپ حضرات ادا کر سکتے ہیں. علم بیان میں یہ سکھایا جاتا ہے. اور آپ کا کلام خوبصورت، مزین، سجا ہوا، بنا ہوا کیسے ہوگا تو یہ بھی علوم بلاغت میں سکھایا جاتا ہے. تو ان علوم کو پڑھنے کے بعد انسان جو گفتگو کرتا ہے، جو کلام کرتا ہے، چاہے وہ نثر میں کرے یا نظم میں کرے، تو بڑا بہتر کلام ہوتا ہے، موقع و محل کے اعتبار سے ہوتا ہے، مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، سجا ہوا کلام ہوتا ہے، غلطیوں سے محفوظ ہوتا ہے. سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام ہے کلام اللہ، قرآن مقدس. تمام فصحانے، بلغانے، فصاحت و بلاغت والوں نے
یہ تسلیم کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ معجز ہے. کیا ہے؟ عاجز کرنے والا ہے. اس جیسا کلام بندہ لا ہی نہیں سکتا. سب نے یہ تسلیم کیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس طرح کی فصاحت و بلاغت آ ہی نہیں سکتی ہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کا کیا کہنا. اس میں تو جگہ جگہ اعلان کر دیا گیا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فاتو بصورت من مثلی، اس جیسی ایک صورت لے آؤ. کہیں فرمایا فاتو بعشر سور من مثلی، کہیں جیسی 10 صورتیں لے آؤ. تو اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پھر بندوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہمارے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول پاک علیہ السلام کا کلام سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا تھا. آپ کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ تھا کہ جب عرب کے بڑے بڑے فصحاء حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو ڈرے ہوئے ہوتے، خوف زدہ ہوتے اور بول نہیں پاتے. ان کا حال کیا ہوتا؟ سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. تو بڑے بڑے فصحاء آتے تھے تو شرم سے خوف سے ایسے دبے لچے ہوتے تھے، زبانیں گونگی ہو جاتی تھی. کوئی یہ سمجھے بول ہی نہیں پا رہے، منہ میں زبان نہیں، کیا نہیں، اور بھی اس سے بھی زیادہ عاجز ہیں، بلکہ جسم میں جان ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے. تو اس کتاب کے اندر فصاحت و بلاغت آپ کو سکھائی جائے گی کہ کس طرح آپ اپنا کلام، اپنی گفتگو بہتر طریقے سے پیش کریں. تو یہ کتاب فصاحت و بلاغت کے بارے میں ہے. مصنف علیہ الرحمہ 1272 میں پیدا ہوئے ہیں، جو حفنی ناصف صاحب ہیں، اور یہی تاریخ کس کی پیدائش کی ہے؟ سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو 1272 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. اب ان کی تاریخ وفات بعض مقامات پر لوگوں نے لکھی ہے 1327، کہیں 1338 لکھی ہے. اور ان کی جو ہسٹری سوانح حیات میں نے پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ پھر ان کو پینشن ملنے لگی جب ریٹائر ہو گئے 70 سال کی عمر میں، پھر اور آگے تک 70 سال سے بھی زیادہ لمبی عمر ہوئی. اگر 1327 میں یہ گزر گئے ہیں یا 38 میں گزر گئے ہیں، 72 میں پیدا ہونے کے بعد، تو اتنی عمر کہاں تک پہنچ پا رہی ہے؟ 70 سال بھی نہیں پہنچ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تاریخ وفات اور آگے ہوتی ہے. بہرحال تو آپ دیکھیں یہاں پر آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یہ ترجمہ امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو لائق و فائق ترجمہ ہے، جس میں آغاز اللہ کے نام سے ہی کیا. ورنہ اور حضرات نے، بہت سارے حضرات نے ترجمے کیے تو کیا لکھا؟ شروع اللہ کے نام سے. کس نے لکھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے؟ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. علوم البلاغہ، علوم بلاغت کے علوم، بلاغت کے. اب ایک چیز پر آپ حضرات یہاں توجہ دیں اور غور کریں. جب کسی فن کو پڑھایا جاتا ہے تو پہلے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے. ایک اس فن کی تعریف، اور اس فن کا موضوع، اور اس فن کی غرض و غایہ.
تو جب یہ علم بلاغت ہے تو علم البلاغہ ہونا چاہیے. یہاں لکھا علوم البلاغہ، علم کی جمع علوم ہے، علوم لے کر آئے ہیں، لکھا ہے نا علوم البلاغہ. تو اصل میں بلاغت جو ہے یہ کوئی خود مستقل فن یا علم نہیں ہے. بلاغت اصل میں 3 فنون کا مجموعہ ہے. کتنے؟ اسی لیے یہاں پر علوم البلاغہ لکھا ہے. 3 فنون کا ایک ہے علم معانی، علم دوسرا ہے علم بیان، تیسرا ہے علم بدیع. آپ پڑھیں گے اس میں علم معانی پڑھیں گے، علم بیان پھر ہے علم بدیع. بدیع تک تو نہیں پہنچ پائیں گے. تو یہ 3 علوم کا مجموعہ ہے، اس لیے کہا ہے علوم البلاغہ، بلاغت کے علوم. چونکہ جو پہلا ہے علم معانی، اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کلام کو موقع و محل کے اعتبار سے کس طرح پیش کرنا ہے. کیا موقع ہے تو کلام کو کس طرح پیش کرنا ہے. موقع و محل اور مقتضائے حال، حال جو چاہ رہا ہے، حال کا جو تقاضا ہے، موقع کا جو تقاضا ہے، اس کے مطابق کلام پیش کرنا سکھایا جاتا ہے علم معانی کے اندر. اور علم بیان کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ ایک معنی کو الگ الگ کئی تعبیروں سے، کئی طریقوں سے ادا کر سکتے ہو. ایک معنی کو کئی طریقوں سے آپ ادا کر سکتے ہیں. اور علم بدیع کے اندر کلام کو بنانا، سجانا سنوارنا سکھایا جاتا ہے. تو بلاغت اصل میں 3 علوم کا، 3 فنون کا مجموعہ ہے. اسی لیے فرمایا علوم البلاغت، بلاغت کے علوم. مقدمۃ فی الفصاحت والبلاغہ، مقدمہ فصاحت اور بلاغت کے بیان میں. مقدمہ فصاحت اور بلاغت کے بیان میں. یہ مقدمہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے. مقدمۃ الجیش، جیش کا معنی ہوتا ہے لشکر، فوج. مقدمۃ الجیش لشکر کا، فوج کا اگلا دستہ. یہ مقدمۃ الجیش کیا ہوتا تھا، کیوں ہوتا تھا، اس کو سمجھ لیں. اصل میں جب لشکر جنگ کے لیے نکلتے تھے تو ایک دستہ کچھ سواروں پر مشتمل ہوتا تھا. اس کو آگے بھیجا جاتا تھا تاکہ یہ دیکھے راستہ ہموار ہے کہ نہیں ہے، راستہ صحیح ہے، سلامت ہے، کوئی پریشانی کوئی دقت تو نہیں ہے، دشمن نے گھات تو نہیں لگائی ہے. یہ سارے معاملات آگے جا کر دیکھتا تھا اور آنے کے بعد یہ معلومات پہنچاتا تھا کہ سب معاملہ ٹھیک ہے، چلا جائے. تو یہ آگے بڑھنے کے لیے جو ضروری معلومات ہوتی تھی وہ فراہم کرتا تھا. مقدمۃ الجیش لشکر کو آ کر بتاتا تھا. تو اسی سے ماخوذ ہے. تو یہ ہے مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ یعنی کتاب کا وہ اگلا حصہ، پہلے بیان کیا جانے والا وہ حصہ جس میں وہ چیزیں بتائی جائیں گی کہ آپ کتاب میں بعد میں جو کچھ پڑھیں گے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ان کو آسان کرنے کے لیے کچھ ضروری چیزیں، ضروری معلومات مقدمے میں بیان کر دی جاتی ہے، پیش کر دی جاتی ہے، تاکہ آپ آگے چل کر جو مسائل پڑھیں گے ان کو پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے. تو جس طرح وہ مقدمۃ الجیش معلومات حاصل کرتا تھا آگے جو سفر ہونا ہے، اسی طرح مقدمۃ الکتاب میں بھی آگے جو مسائل آئیں گے ان سے متعلق ضروری معلومات پیش کر دی جاتی ہے. تو مقدمۃ فی الفصاحت والبلاغہ، مقدمہ ہے فصاحت و بلاغت کے بیان میں. لکھتے ہیں الفصاحت فی اللغت تنبع عن البیان والظہور، یقال افصح الصبی فی منطقہ اذا بان وظہر کلامہ، وتقع فی الاصطلاح وصفا للکلمۃ والکلام والمتکلم. یہاں سے فصاحت کا معنی بیان کیا ہے کہ فصاحت کا معنی کیا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں الفصاحت فی اللغت تنبع عن البیان والظہور. فصاحت فی اللغت، لغت میں، تنبع عن البیان والظہور،
بیان و ظہور کی خبر دیتی ہے. فصاحت لغت میں انباء ینبئ، انباء کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، بتانا. تنبئ عن البیان والظہور، بیان کا معنی جانتے ہیں بیان کرنا، واضح کرنا، ظہور ظاہر ہونا. تو فصاحت لغت میں بیان اور ظہور کو بتاتی ہے، بیان و ظہور کی خبر دیتی ہے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا. اور آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں فصاحت کا لغوی معنی بیان و ظہور ہے. فصاحت کا لغوی معنی بیان و ظہور ہے. فصاحت کا معنی ہی ہوتا ہے بیان کرنا، واضح کرنا، ظاہر کرنا. اور فصیح اسی کو کہا جاتا ہے جس کا کلام واضح ہو، ظاہر ہو، جو وہ بولے لوگوں کی سمجھ میں آئے. یہ نہیں کہ اتنے مشکل جملے بول دے پتہ ہی نہ لگے. الفصاحت فی اللغت تنبئ عن البیان والظہور، فصاحت لغت میں بیان و ظہور کی خبر دیتی ہے یا بیان و ظہور کو بتاتی ہے. آسان لفظوں میں کیا کہیں گے؟ فصاحت کا لغوی معنی بیان و ظہور ہے. اب ایک عرب سے ایک مثال دے دی، عربی زبان سے لکھا یقال، کہا جاتا ہے. چونکہ فصاحت سے متعلق بات چل رہی ہے تو مثال میں بھی فصاحت کو لائیں گے. کہا جاتا ہے، یقال فعل مجہول ہے، کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا؟ افصح الصبی فی منطقہ. افصح یہ فصاحت سے ہے. افصح الصبی، افصح اکرمہ کے وزن پر، الصبی مانے بچہ، فی منطقہ منطق بات چیت گفتگو. افصح الصبی فی منطقہ، بچہ اپنی بات چیت میں فصیح ہو گیا. کہا جاتا ہے بچہ اپنی بات چیت میں. یہ تو افصح الصبی فی منطقہ کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ عربی میں ہی کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہا جاتا افصح الصبی فی منطقہ. یہ کب کہا جاتا ہے؟ اذا بانا وظہر کلامہ. اذا بانا جبکہ واضح ہو جائے، وظہر اور ظاہر ہو جائے، کلامہ اس کی گفتگو. یعنی جب بچہ صاف بولنے لگے. جب بچہ شروع میں تو بچے صاف نہیں بولتے نا، زبان بھی تتلی ہوتی ہے اور اپنے اپنے انداز سے بولتے ہیں. لیکن جب بچہ صاف بولنے لگے تو عربی میں بھی کیا کہا جاتا؟ افصح الصبی فی منطقہ. اب بچہ صاف بولنے لگا، اب بچہ صاف بولنے لگا، اس کی زبان صاف ستھری ہو گئی. تو دیکھو یہ بھی فصاحت سے ہے. یقال افصح الصبی فی منطقہ. افصح الصبی فی منطقہ کہا جاتا ہے. کب کہا جاتا ہے؟ اذا بانا وظہر کلامہ، جبکہ اس کا کلام، اس کی گفتگو، اس کی بات چیت واضح اور ظاہر ہو جائے. تو پتہ یہ لگا فصاحت کا لغوی معنی ہے بیان و ظہور، بیان کرنا اور واضح کرنا. اور اصطلاح میں فصاحت کیا ہے اس کو بتایا. آگے بھی گفتگو چلے گی فصاحت سے متعلق ابھی. وَتَقَعُ فِي الْإِصْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ. اور فصاحت اصطلاح میں واقع ہوتی ہے صفت للکلمت، کلمے کی، والکلام اور کلام کی، والمتکلم اور متکلم کی. یعنی فصاحت اصطلاح میں کبھی کلمے کی صفت واقع ہوتی ہے، کبھی کلمے کی صفت بنتی ہے، اور کبھی کلام کی صفت بنتی ہے، اور کبھی متکلم کی صفت بنتی ہے. اگر کلمے کی صفت بنے گی تو کہا جائے گا کلمۃ فصیحۃ، فصیح کلمہ. ہذہ کلمۃ فصیحۃ، یہ فصیح کلمہ ہے. اور کلام کی صفت بنے گی تو کہا جائے گا کلام فصیح، ھذا کلام فصیح، یہ فصیح کلام ہے. اور اگر متکلم کی صفت بنے گی تو کہا جائے گا متکلم فصیح، متکلم فصیح، فصیح کلام کرنے والا، فصیح متکلم. تو فصاحت اصطلاح میں کلمے کی صفت بنتی ہے، کلام کی صفت بنتی ہے، اور متکلم کی صفت بنتی ہے. جب یہ کلمے کی صفت بنے تو کہیں گے فصاحت کلمہ. فصاحت کلمہ کلمے کی فصاحت. کلام کی صفت بنے تو کہیں گے فصاحت کلام.
متکلم کی صفت بنے تو کہیں گے فصاحت. ہاں تو کلمے کی صفت بنے گی تو کہا جائے گا کلمۃ فصیحۃ. کلام کی صفت بنے گی کلام فصیح. متکلم کی صفت بنے گی تو متکلم فصیح. اب یہ فصاحت کلمہ کیا ہے اس کی تعریف کیا ہوگی، فصاحت کلام کیا ہے اس کی تعریف کیا ہوگی، اور فصاحت متکلم کیا ہے اس کی تعریف کیا ہوگی، ان سب کی تعریفات آگے آ رہی ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی. مقدمہ شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ہر تاریخ پہ آنا ہے اور اچھے طریقے سے سننا ہے اور یاد کرنا ہے. تو جتنا بتایا گیا آپ حضرات اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے لائیں گے. باقی انشاءاللہ گفتگو آگے اگلے سبق میں ہوگی.